أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ شیاطین اور مشرکین ان کے اندر خاص طور پر یہود مسلمانوں کو کے دلوں کے اندر اس طرح کے وسوسے ڈالتے تھے، اس طرح کے سوالات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طرح کے مطالبات کریں تاکہ ان کا ایمان کمزور ہو اور یہ ایمان چھوڑ دیں۔ ان میں سے ایک وسوسہ ذہنوں کے اندر یہ تھا، ہم نے دیکھا کہ اس میں حلال و حرام کے حوالے سے کہ یہ یہودیوں نے مسلمان جو کمزور مسلمان تھے ان کے دل میں یہ اندر ڈالا کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ تم اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے، خود اپنا مارا ہوا کھاتے ہو، یعنی خود ذبح کرتے ہو، اپنا مارا ہوا یہ کھا لیتے ہو، اور جو اللہ کا مارا ہوا وہ تم نہیں کھاتے۔ اس طرح کے وساوس یہود اور مشرکین یہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، تو یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ اپنے ایمان پر محنت کرتے رہیں۔ اسی پس منظر میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح فرمایا ہم نے بنایا ہے فی کل قریۃ، ہر بستی میں اکابر مجرمیہا، اس بستی کے جو بڑے سردار ہیں ان کو ہم نے ڈھیل دے دی، بنایا سے مطلب ڈھیل دے دی ہے، ان کو ہم نے مہلت دے رکھی ہے، لیمکروا فیہا، تاکہ اپنی چالوں میں اپنے فریب میں وہ مبتلا رہیں، اور کہیں اپنے فریب میں مبتلا رہیں گے وہ بیچارے یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم دوسروں کو فریب دے رہے ہیں، اصل میں وہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں۔ اللہ نے واضح فرما دیا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کو فریب نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو ہی، لیکن بیچارے یہ یہی ان کی ڈھیل ہے، یہی مہلت ہے کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ فریب کر رہے ہیں، دوسروں کے راستے میں گڑھا کھود رہے ہیں، جبکہ اپنے ہی راستے میں گڑھا کھود رہے تھے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، فرمایا وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، بیچارے اس کی سمجھ نہیں رکھتے، اصل میں اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اور اس ڈھیل کے بعد جب اللہ ان کو پکڑے گا تو پھر ان کی نجات ممکن نہیں ہوگی۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا، فرمایا جب بھی کوئی نشانی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آتی ہے یعنی مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قالوا وہ یہ کہتے ہیں لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ دیا جائے جیسا کہ رسول پر آیا ہے۔ یعنی وہ ان کا ایک یہ کہنا تھا کہ یہ رسول جو ہیں آپ کے رسول نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رسالت آنی ہوتی تو کسی بڑے سردار پہ آتی، طائفہ کی سردار پہ آتی، مکہ کی سردار پہ آتی، ایک عام آدمی پہ یہ رسالت، تو ہم اس کے اہل ہیں۔ اللہ اگر جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں، وحی ان کے پاس آتی ہے، تو جب تک براہ راست اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی بہانے پہ بہانہ، نہ ماننے کے بہانے پہ بہانہ، تو یہ بھی انہی میں سے ایک بہانہ تھا۔ فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتا، جب تک کہ ہمیں بھی نہ دیا جائے، مثل ما اوتی رسول اللہ، جو جیسا کہ اللہ کے رسول کو دیا گیا۔ اللہ فرماتے اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔
اللہ بہتر جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ، کس کو رسالت دینی ہے کس کو نہیں دینی، کس کو دینی ہے اور کب دینی ہے۔ رسالت کا جو منصب ہے یہ وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے، یعنی اس کو کمایا نہیں جا سکتا، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، محنت سے نہیں دیا جا سکتا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس کو بھی منتخب فرمائے، جس کو بھی چاہیں اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ اعلم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، حیث یجعل رسالہ، کس کو کب دینی ہے رسالت، یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے اور اس کے اندر کوئی اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، فرمایا اسی طرح پہنچے گی یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں، ان کو صغار، ان کو ذلت پہنچے گی عند اللہ، اللہ کے نزدیک، جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور ان کی ان چالوں کی وجہ سے، ان کے فریبوں کی وجہ سے ان کو شدید عذاب بھی دیا جائے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، آگے بڑی خوشخبری ہے ہر اس مسلمان کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کر دے دین کے لیے۔ فرمایا جس کو اللہ یہ چاہتا ہے ہدایت دینا، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی جس کے ساتھ اللہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ اس کو نوازنا چاہتے ہیں، آخرت میں بڑے درجات دینا چاہتے ہیں، تو اللہ جس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں ان یہدیہ، کہ اس کو ہدایت دیں، اس کو آگے بڑھا دیں، یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، یعنی اسلام کے لیے سینے کو کھول دینے کا مطلب ہے اسلام کی حقانیت اس کے پر ثابت ہو جاتی ہے، اسلام کی حقانیت پر اس کا ایمان محکم ہو جاتا ہے، اور اس کے علم میں اور عمل میں ہر وقت اسلام اور اسلام ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، نبی کی محبت ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور فرمایا جس کو اللہ اپنے قانون کے تحت، ایسے نہیں کہ پکڑ کے اللہ گمراہ کر دے گا، اللہ اپنے قانون کے تحت جب چاہتا ہے جس کو گمراہ کرے، یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، یعنی اس کے بالمقابل دوسروں کو سینے کو کھول دیتے ہیں، ان کو دین کی بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، نیکی کی بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل جس کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی اللہ زبردستی نہیں کرتے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے جب اللہ یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اب اس کو ہدایت نہیں ملے گی، فرمایا اس کے لیے ہم اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں۔ آپ خود اپنے ماحول کے اندر بھی دیکھیں کہ بعض لوگوں کے لیے نیکی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے ایک نماز کا پڑھنا بڑا دوبر ہو جاتا ہے، یعنی بہت مشکل ہوتا ہے، ان کو کہا جائے کہ مسجد چلیں، ایک نماز پڑھ لیں، وضو کر لیں، قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، کچھ دیر بیٹھ جائیں، تو ان کے لیے اتنا بوجھ ہوتا ہے ان کے سینے پہ، تو وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں ہم جلدی بھاگ جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے مسجد سے۔ اس کو اللہ نے بڑے خوبصورت مثال سے فرمایا ایک تو ہم ان کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، حرجن، ان کا سینہ بھینچ دیتے ہیں من آپس میں، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے آسمان پہ چڑھ رہے ہیں، یعنی ان کی جو ہے کہ جان نکلی جا رہی ہے، ان کی روح کو کھینچا جا رہا ہے، دین کی بات اس کو عمل کرنا یا اس کا سننا ان کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح کہ آسمانوں پر چڑھنا۔ تو یہ نشانی ہے اس شخص کی کہ جس کو اللہ ہدایت نصیب فرماتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کے لیے نیک کام کا سننا بھی، کرنا بھی، عمل کرنا بھی سارا آسان ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے مشکل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس کے لیے اللہ نے ہدایت کا فیصلہ نہیں فرمایا، تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، نیک لوگوں کے ماحول میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کے اثرات سے اللہ اس کے سینے کو بھی کھول دے۔ فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح فرمایا اللہ گندگی جو ہے، ناپاکی جو ہے، عذاب جو ہے ان پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان لانے والے نہیں ہوتے، یعنی ایک تو ایمان لے آتے ہیں، پھر ایمان لانے کے بعد جب اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اس کے بعد بھی ان کی حالت وہیں پہ لوٹ آتی ہے جیسے ایمان لانے سے پہلی تھی۔ نام کے تو مسلمان ہوں گے لیکن جب تقاضے پورے نہیں کریں گے تو عملاً وہ اسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں پر ایمان لانے سے پہلے تھے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، فرمایا کہ یہ ہے تیرے رب کا راستہ سیدھا۔ دیکھو صاحب آج پھر آیا ربی کا، تیرا رب، اللہ اکبر، یعنی اللہ پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب محبت ہے، یعنی رب سیدھا بھی کہا جا سکتا ہے، رب کا راستہ نہیں، ربی کا، تیرے رب کا راستہ، یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، نعمت ہے، احسان ہے، اپنے نبی سے محبت ہے کہ تیرا راستہ، کسی کو جب یہ ڈکلیئر کر دیا کہ تو میرا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بے شمار جگہ ارشاد فرمایا تیرا راستہ، میرا بندہ، اور یہاں بھی فرمایا کہ یہ ہے تیرے رب کا راستہ۔ یہ بھی کہا مسلمانوں کے رب کا راستہ، داؤد صاحب کے رب کا راستہ، یوسف صاحب کے رب نہیں،
تیرے رب کا راستہ. یہ اللہ کی محبت ہے، یعنی اللہ کی عطا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے، احسانات ہیں بے شمار. جو احسانات ہیں ان میں سے احسان یہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار اللہ یہ خطاب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، قد فصلنا الآیات، فرمایا اس طرح ہم اپنی آیاتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم یذکرون، ہر اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، اور اگر حاصل کرنا ہی نہ چاہے تو پھر اس کو زبردستی اللہ نہیں دیتے. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، جو طلب کرے، جو حاصل کرنا چاہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ان کا کارساز ہے، وہی ان کا ولی ہے، وہی ان کا دوست ہے، بما كانوا يعملون، کیوں کہ وہ دنیا میں یہ نیک عمل کیا کرتے تھے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور فرمایا جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، یوم، جس دن، قیامت کے دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، کیا کہیں گے؟ یا معشر الجن، اس سے سب سے مراد جنات اور انس دونوں ہیں. جنوں انس کو جب اللہ اکٹھا کریں گے تو اللہ جنوں کو خطاب فرمائیں گے، یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، کیا انسانوں میں سے تم نے اپنا حصہ پا لیا؟ یعنی جن انسانوں کو تم نے گمراہ کرنا چاہا کہ تم نے گمراہ کر دیا، جن کے دلوں میں وسوسے ڈالنے چاہے، کیا تم نے کر دیے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ابھی جنات یہ بولنا ہی چاہیں گے کہ اللہ ان کے بولنے سے پہلے خود ہی جواب دے دیں گے. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، تو جنات کے جو دوست ہوں گے انسانوں میں سے، یعنی شیاطین انسانوں میں سے ہوں گے، وہ یہ کہیں گے رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، ہاں ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا. یعنی جنات نے انسانوں سے اور انسانوں نے جنوں سے. یہ شیاطین کا بیان ہے، یعنی جو انسانوں میں کچھ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اس طرح جنات کے اندر بھی شیطانوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں. تو یہ آپس میں رابطہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ گناہوں کی طرف مائل رہیں. فرمایا کہ انسان یہ اقرار کریں گے کہ ہاں بالکل اے ہمارے رب، ہم نے ایسا کیا، جنات نے ہم سے فائدہ اٹھایا، ہم نے جنات سے فائدہ اٹھایا، کہ اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے سب نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، یہاں تک کہ وہ مدت آج پہنچی جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی موت کا وقت، قیامت کا وقت، یعنی وہ وقت آ پہنچا تو ہم آپ کے سامنے حاضر. تو کیا فرمائیں گے اللہ؟ قال اللہ، اللہ فرمائیں گے کہ آج تمہارے لیے پھر آگ ہے، اور دنیا کے اندر تم نے کیا ہے کرتوتیں ایک دوسرے کے ساتھ. قال النار مثواکم، فرمایا آج آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ چاہے. یعنی اگر کسی کے بارے میں اللہ چاہے آگ سے نکالنا تو نکال دے گا، ورنہ تم ہمیشہ آگ کے اندر موجود رہو گے. اچھا، بعض حضرات اس پہ یہ شبہ کرتے ہیں کہ جن تو آگ کے بنے ہوئے ہیں، آگ ان کو کیا کہے گی، کرتے ہیں نا، بعض شبہ کرتے ہیں. تو ہم بھی تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں نا. یوسف صاحب کو ایک گھونسا مارا جائے تو چوٹ نہیں لگتی، لگے گی نا. تو میں بھی مٹی سے ہوئی، مٹی سے ایک مکہ اگر لگایا جائے تو ان کو چوٹ لگے گی، حالانکہ کہا جائے تو ہم دونوں مٹی کے بنے. تو مٹی اگر مٹی کو چوٹ پہنچا سکتی ہے تو آگ آگ کو بھی پہنچا سکتی ہے. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جیسے چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ کے لیے عذاب کی شکلیں بدلنا کوئی ممکن، یعنی ناممکن نہیں ہے. اللہ جب چاہے کر سکتا ہے. اللہ چاہے ان کو آگ کا عذاب دے، چاہے کوئی اور عذاب دے، جو بھی اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا ہے. باہر آگ کا عذاب دیے جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کو تکلیف پہنچے گی جس طرح انسان کو مٹی سے تکلیف پہنچتی ہے. اللہ فرمائے قال النار مثواکم، آج آگ جو ہے وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جس کے اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، کیوں کہ تیرا رب جو ہے حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے. وہ آگ کے اندر بھی ہر ایک کی، ہر کے بارے میں جانے گا کہ کس کو میں نے کتنا رکھنا ہے، کس کو میں نے کب نکالنا ہے، کب معافی دینی ہے، اور کس نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. کیوں کہ وہ علیم ہے، تو وہ جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، اور اپنی حکمت کے تحت جب تک چاہے گا وہ دوزخ میں رکھے گا، جب چاہے گا اس کے نکال دے گا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، فرمایا اسی طرح جو ہے ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں. کذالک نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعض الظالمین بعضا، بعض ظالموں کو بعض پر، بما کانوا یکسبون، کیونکہ وہ جو کام کیا کرتے تھے، جو کسب کرتے تھے، ان کرتوتوں کی وجہ سے.
یعنی جو انسان برائی کے اندر پڑا رہے تو وہ پھر اللہ اس کے لیے برائی کا راستہ پھر کھول دیتے ہیں. جو نیکی کے راستے پڑا ہے اللہ اس کو نیکی کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. تو یہ جو جنات اور جادو اور ٹونے سحر اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں وہ چیزیں پھر ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، بلکہ ان پر مسلط کر دی جاتی ہیں. پھر اللہ ان کی گردن پکڑ کر اس کے اندر ٹھونس دیتے ہیں کہ اب تم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور جو اللہ کے یعنی جو چاہے کہ اللہ پاک مجھے بچائے، اللہ اس کو بچائے رکھے. یعنی میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا کہ جس انسان نے عملیات کے اندر جتنا پڑھا اللہ نے اتنا ہی دھکیل دیا، اتنا ہی دھکیل دیا. اور جس نے کہا یا اللہ تو مجھے بچا لے، میرا تو تیرے سے براہ راست تعلق ہے، تو اللہ اس کو بچا لیتے ہیں. حیثیت کوئی نہیں. یعنی اللہ براہ راست جو ہے اللہ عمل فرماتے ہیں. جس سے اللہ نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہیں اولاد دیں گے اگر کہ میرے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، میری بیوی بانجھ ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا قال، جی بڑی خوبصورت آیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، ہم جب چاہیں جیسا چاہیں جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں. تو جو بندہ یہ چاہے کہ مجھے عملیات کے راستے سے شفا ملے تو اللہ اسے عملیات کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جو بندہ یہ چاہے کہ یا اللہ تو میرے اپنے در پہ مجھے براہ راست عطا فرما دے، تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا اللہ براہ راست بھی دیتے. اور انبیاء یہی سکھانے آتے ہیں کہ اللہ سے براہ راست کیسے لینا ہے. نبیوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ انبیاء یہ سکھاتے ہیں. سب سے پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ سارے بندھن توڑ کر، سارے وسیلے واسطے توڑ کر اللہ سے براہ راست کس طرح لیا جاتا ہے. اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب کرے.